سنبل سرفراز صاحبہ، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ فیصلے کے سیاسی اثرات آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جمہوریت کے لیے کیا پیغام ہے فیصلہ؟ دیکھیے رینا، پہلی چیز تو یہ کہ یہ فیصلہ بالکل بھی درست نہیں تھا، اور اس کے اوپر تو خیر اس پروگرام کے اندر کافی ڈیٹیل میں بات بھی ہو چکی ہے پہلے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کہنا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سیاسی جماعت ختم ہو۔ مقتدرہ نے ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ مقبول جماعتیں اور سیاسی جماعتیں اس طرح سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر پی ٹی آئی کے نقصان پر آ جاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا اس کے امپلیکیشنز ہوں گے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ پے در پہ نقصانات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کو نقصان ہوئے، لیکن پھر انہوں نے کچھ چیزیں گین بھی کی اور وہ پولیٹیکل اپرچونٹیز انہیں ملی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان کو لوز کر دیا، یعنی کہ ان اپرچونٹیز کو انہوں نے اویل نہیں کیا، جیسے کہ حکومت سازی کا معاملہ ہو، یا پھر جب حکومت سے ڈائیلاگ کی بات ہو رہی تھی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے وہ ان کی اسٹریٹجی اور وہ والی چیز ہے۔ چلیں ان کو تو جو نقصان ہونا ہے مزید بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کو شاید ہوگا، کیونکہ جو 9 مئی کے کیسز کی باتیں ہو رہی ہے کہ جس طرح ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہے شاید وہ کنوکٹ ہو جائیں، تو پھر جب سیٹوں پہ بائی الیکشنز ہوں گے تو وہ سیٹیں شاید ان کو، یہ خبریں تو یہی آ رہی ہے کہ ان کو شاید دوبارہ نہ ملیں۔ پھر جو ان کے آزاد اراکین کی بات ہو رہی ہے، وہ تو آلریڈی پی ٹی آئی کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ آزاد اراکین تو ہم آلریڈی حکومت کے ساتھ ہے۔ تو بات یہ ہے لینا کہ یہ ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی، حکومت کو 2/3 آ جائے گی، لیکن ریزرو سیٹس کے بغیر بھی جب ترمیم لانی تھی تو 26ویں ترمیم حکومت نے پاس کروا لی تھی، اس کے اندر تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑی تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی۔ تو اگر کوئی اور ترمیم کرنی تھی وہ بھی پاس ہو سکتی تھی ان ریزرو سیٹس کے بغیر۔ اب ذرا آسانی اپنے لیے پیدا کر دی گئی ہے، اور یہ آزاد اراکین بھی اگر ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر جو ہے جو کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو خالی سیٹیں پہ جب لوگ آ جائیں گے وہ بھی مل جائیں گی۔ چلے جی بہت زیادہ طاقت اس ہائیبریڈ کو مل جائے گی۔ اصل میں ہوا کیا ہے لیکن علینا کہ آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کی عدلیہ، ان دونوں کو جو نقصان ہوا ہے یہ کیسے واپس آئے گا؟ آپ دیکھیں عدلیہ کی تو ایک داغدار تاریخ ہے کہ جب جب جمہوریت کو نقصان پہنچا اس کے اندر عدلیہ نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے۔ عدلیہ نے جو ہے وہ مقتدرہ کے ساتھ مل کر، یہ دو اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دونوں نے مل کر جو کیا ہے جمہوریت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ تو پہنچایا، اور یہ اس فیصلے نے بھی کیا ہے۔ اور پارلیمنٹ کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پورا جمہوری پروسیس جو ہے وہ مزید ویک سے ویک تر ہوتا ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کس طریقے سے واپس اس اسپیس کو گین کریں گے؟ دیکھیں سہیل صاحب بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ترمیم آئے وہ ایسا نہ ہو کہ سویلین سپیس مزید لوز کر دی جائے۔ میں خود بہت زیادہ اس پہ یہ تشویشناک بات ہے کہ جس طریقے سے ہماری سیاسی جماعتیں اپنی سویلین سپیس دیے جا رہی ہے ہائیبریڈ نظام کو، کہ اینڈ پہ لگے گا کہ جیسے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ ہائیبریڈ نظام کو کتنی طاقت چاہیے کہ ریزرو سیٹس بھی انہیں چاہیے، 2/3 میجورٹی اس سے بھی مل جائے گی، آزاد جو ہے پی ٹی آئی کے وہ بھی انہیں چاہیے، اور اس کے علاوہ جو 9 مئی کے کیسز کے بعد جو خالی ہوں گی سیٹیں وہ بھی ان کو چاہیے۔ کتنی طاقت چاہیے اور کیوں چاہیے؟ کیا کرنا ہے اس سے؟ کیوں چاہیے والا سوال زیادہ دلچسپ ہے۔ وائی؟ ابھی بھی تو معاملہ چل رہے تھے جس طرح بھی کر کے۔ یہی میں کہہ رہی ہوں لینا کہ یہ طاقت کو، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ان لمیٹڈ وہ جو ایک گریڈ ہوتی ہے نا کہ بس طاقت آئی جائے فیڈ کیا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ شاید ایک ہوس ہوتی ہے جو بار بار چاہیے، اور یہ ویسے ہونا نہیں چاہیے، بہت نقصان پہنچا رہی ہے ہمارے پورے جمہوری پروسیس کو۔ ٹھیک ہے جی، سلیم صافی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس سے متعلق؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا پارلیمانی فیوچر؟ خیبر پختونخوا کی بھی خاص طور پہ بات کیجیے گا سر، جہاں پر بھٹی صاحب نے اشارہ کیا، قیاس بھی اس سے متعلق ہو رہا ہے کہ شاید وہاں پر کچھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تبدیلی ہو، یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی تبدیل ہو جائے۔ نہیں دیکھیں، جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے تو اگر قانونی اور تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو فیصلہ درست ہے، لیکن اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے اور مورلی اس کو جانچا جائے تو میرے خیال میں یہ نامناسب فیصلہ ہے، کیونکہ مینڈیٹ لوگوں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا، اور ان کا دیا ہوا مینڈیٹ اب ان کے اپوزیشن کے ارکان میں ان کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اخلاقی لحاظ سے یہ فیصلہ انتہائی غیر مناسب نظر آتا ہے، اور سیاسی اثرات اس کے یہ مرتب ہوں گے کہ ایک تو حکومت مرکز میں بھی مضبوط ہو گئی،
اسمبلی میں اس کی اکثریت ہو جائے گی، اس کو 2/3 اکثریت بھی مل جائے گی، قانون سازی میں اس کو آسانی ہوگی، اور خیبر پختونخوا میں بھی اپوزیشن جو نہ ہونے کی برابر تھی وہاں پر وہ ایک قابل ذکر حیثیت کے ساتھ اب اپوزیشن وہاں پہ بن جائے گی۔ لیکن یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تبدیل ہو جائے گی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس کے باوجود بھی اپوزیشن کے ممبران کی تعداد کم ہے، اور اگر وہ وفاقی حکومت کرنا چاہے تو اس کے لیے ان کو بڑی ہارڈ اسٹرگلنگ کرنی پڑے گی۔ تو مرکز میں بھی جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ ہماری توقع یہ ہے کہ اب اپنی یہ اکثریت جو غیر اخلاقی بھی ہے جو ان کو مل گئی ہے تو اس سے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ ملک اور جمہوریت کی بہتری کے لیے فیصلے کریں۔ اور پی ٹی آئی کے پاس بھی ظاہری بات ہے کہ اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو حالات ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، نہ قومی اسمبلی چھوڑے نہ صوبائی اسمبلی چھوڑے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی جدوجہد کو جاری رکھے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ سر یہ ہمارا تذبذب تو کلیئر کر دینا، آپ نے کہا کہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل صحیح ہوا ہے، فیصلہ ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو پھر غلط ہوا ہے۔ ٹیکنیکلٹیز، قانون یا اخلاقیات، کیا زیادہ سپیریئر ہونا چاہیے؟ دیکھیں فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عدالت، وہ جو کہتے ہیں کہ عدالت اندھی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عدالت خالص قانون کی طرف دیکھتی ہے۔ اب قانون میں تو یہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں ملا تھا، یہ لوگ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان پہ نہیں الیکشن انہوں نے لڑا ہے، انہوں نے ان کی حیثیت آزاد کی تھی، تو کورٹ نے تو پھر ان قانونی نکات کے مطابق فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن جس طرح ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے نشان پہ نہیں آئے ہیں، اسی طرح ہر کسی کو یہ بھی علم تھا کہ انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ مانگا تھا اور عمران خان کے نام پہ انہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اصولی طور پر یہ سیٹیں اخلاقی لحاظ سے یہ مینڈیٹ جو تھا یہ پی ٹی آئی کا تھا۔ سر مخمصہ یہ ہے سہیل صاحب کہ یہ عدلیہ اندھی ہوتی ہے، لیکن اس سینیریو میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اندھا کر دیا گیا ہے۔